اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی عظمت اور اس کی عزت اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور وہاں پر اس مسلمان کا ذکر نہیں ہے جو تہجد گزار ہو، تسبیحات کا پابند ہو، نہیں، مسلمان ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ گو انسان کی عظمت اور اس کی عزت اللہ کے یہاں کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام اور ہمارا مذہب کسی حرام جانور کو بھی بلا وجہ تکلیف دینے کی اجازت قطعاً نہیں دیتا ہے، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سور ہی کیوں نہ ہو، اسلام بلا وجہ اس کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا مذہب، اور یہ ہے وہ تعلیمات جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو دیے۔ اب ہم ایک طرف ان تعلیمات کو رکھتے ہیں اور ایک طرف اپنے آپ کو۔ ہماری کون سی ایسی مجلس جس میں ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی عزتیں نہ اچھالتے ہوں؟ ہمیں کون یہ حق دیتا ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات سنی بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے، اس کو دوسروں کی طرف پھیلا دیا اور اس کو اچھالا، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی؟ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسلمان کو جس کی عزت اور جس کی عظمت اللہ کے یہاں کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں اس کی کہانیاں مزے لے لے کر سناتے ہیں۔ پہلے اس کا جو دائرہ تھا وہ بہت کم تھا، لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کہ اس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ جو بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کسی بھی مسلمان کے بارے میں، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ غلط کام کیا ہے، تو اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام کا جو مزاج ہے نا، وہ پردہ پوشی کا ہے، تشہیر کا نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، تشہیر کا نہیں ہے، پردہ پوشی کا ہے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور خود اعتراف کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ خود اعتراف کر رہے ہیں وہ، اور حضور پردہ فرما رہے ہیں۔ اور ہم اگر ہمارے سامنے ذرا سا شوشہ لگ جاتا کسی کا، تو بس اس کی تو زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں ہم۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ مسلمان کا رویہ ہے۔ چند کومنٹ کے لیے، چند شیئر کے لیے، چند فالوورز کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھاتے، اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ انتہائی بربادی ہے یہ۔ من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اسلام کا مزاج ہے پردہ پوشی۔ ہاں، اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ میں جب کسی کی عزت اچھالتا ہوں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، کیا میں گوارا کروں کہ میرے بارے میں اگر لوگوں کو اس طرح کا شوشہ مل جائے وہ بھی اس کو پھیلائیں؟ میں ان سے درخواست کرتا ہوں جو اس طرح کی سٹوریاں بناتے ہیں، اپنے بارے میں بھی ذرا ایک بار سوچیے، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میری عزت کوئی اچھالے؟ کوئی اپنے بارے میں قطعاً یہ رائے نہیں رکھتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس کو آپ اچھالا جائے۔ جب آپ اپنے بارے میں اس طرح نہیں سوچتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ آپ مسلمان کہاں ہیں پھر؟ آپ ایمان والے کہاں ہیں پھر؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون هوى حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ تم تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری سوچ اپنے بارے میں جو ہے وہی دوسروں کے بارے میں بھی نہ ہو، جو تمہاری اپنے بارے میں خواہش ہے وہی دوسروں کے بارے میں بھی نہ ہو۔
اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ میری عزت کریں تو دوسروں کی پگڑیاں نہ اچھالو، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری کوئی بات چاہے مجھ سے خطا ہوئی ہے وہ دنیا میں لوگوں میں اس کی شہرت نہ ہو، تشہیر نہ ہو، پھیلے نہ، تم دوسروں کی بھی پردہ پوشی کیا کرو، تم دوسروں کی باتوں کو پھیلایا نہ کرو۔ اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کا نگراں نہیں بنایا ہے کہ ان کی غلطی کو پکڑ پکڑ کے دنیا کے سامنے رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کی گردنوں پہ بیٹھ جائے اور ان کی ٹو میں لگ جائے کہ کب اس سے غلطی ہوتی ہے تو میں پکڑ کے اس کی تشہیر کر دوں۔ آج یہی معاملہ ہے، سوشل میڈیا کا مسئلہ یہی ہے، چورے چھپے ویڈیو بنانا حرام، چوری چھپے کسی کی کال ریکارڈ کرنا حرام، سمجھتے کہ میں نے بڑا کارنامہ کیا۔ نہیں، دھوکہ ہے آپ کا، یہ آپ نے بہت بڑے دھوکے کا سودا کیا ہے، بہت بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو اسلام کا مزاج کیا ہے؟ پردہ پوشی۔ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ جو آپ اپنے بارے میں سوچ رکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی وہی سوچ رکھیں، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ جس طرح آپ باعزت رہنا چاہتے ہیں دوسروں کو بھی باعزت رہنے دیں۔ اگر آپ کسی کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے تو تنہائی میں اس کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کی جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ ہے دعوت کا مزاج۔ کسی کو نصیحت کرنے کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ جب تم تنہائی میں کسی کو نصیحت کرتے ہو تو یقیناً اسے صحیح راستے پہ لاتے ہیں، لیکن اگر کسی کی نصیحت آپ اس کو بڑی محفل میں کرتے ہیں آپ نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ ایک شان ہے مسلمان کی کہ وہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ مسلمان کو تکلیف پہنچائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بدکاری کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا عظیم ترین گناہ ہے گناہ۔ الغیبۃ اشد من الزنا، دوسروں کے عیبوں کی کہانیاں آپس میں سنانا اور اپنی مجلسوں کو ان کہانیوں سے گرم رکھنا یہ بدکاری سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب ذرا اپنی حالت پر نظر رکھیں، ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں، پھر دیکھیں ہم کتنی بدکاریاں پھر کرتے ہیں۔